الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ازکی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ثم اما بعد۔ آج ہمیں پڑھنا ہے المفعول بہ، المفعول بہ۔ لیکن ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ ہم مؤلف کی ترتیب کے حساب سے چلیں گے، اور ہمیں پہلے قاعدہ پڑھنا تھا اور تھوڑی امثلہ دیکھنی تھی تو خلاص، لیکن ہم ان کی ترتیب سے چلیں گے، ان کی امثلہ، بحث، قواعد، تمارین سب کچھ انہی کے اعتبار سے کریں گے۔ المفعول بہ، الامثلہ۔ آج ہم آئیں گے یہاں سے علی الیسار، آپ پڑھنا شروع کریے۔ تلمیذ الحبلہ، الحبل اگر پڑھیں گے تو اس کا وزن ہوگا فعل، فعلن اس کا وزن نہیں ہے بلکہ اس کا وزن ہے فعلن، حبل۔ اچھا، حبل اللہ المتین، ہاں اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ شد التلمیذ الحبل، شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے رسی کو باندھا۔ جرہ ہوتا ہے کھینچنا اور شدہ ہوتا ہے باندھنا۔ شد التلمیذ الحبل، حبل۔ شدہ یہ اصل میں تھا شدد، شدہ تھا اصل میں شدد۔ اس کو کہتے ہیں، اس والے فعل کو کہتے ہیں مضاعف، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مضاعف، جس میں ایک ہی حرف دو بار آیا ہو، اس طرح مر، وہ تھا اصل میں مارا، مر یمر مرورا فہو مار۔ اسی لیے آگے آپ کو معلوم ہے یہ فاعل مرفوع اور یہ مفعول بہ۔ اس میں یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں مفعول بہ، یہ الحبل، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ منصوب آتا ہے، اس پر فتحہ آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پڑھیے دوسرا جملہ۔ دوسرا جملہ ہے طوت، طوتل، ہاں کیا مطلب؟ لڑکی نے کپڑے کو، چلو ہاں، تہ بتہ رکھا، وہی فولڈ کرنا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ، صلی اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، طوت البنت الثوب، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے جس چیز کو فولڈ کیا اس پر کام ہوا، وہ ہے الثوب، وہ ہے کپڑا، لہٰذا وہ کیا آیا؟ مرفوع کی منصوب؟ منصوب۔ جی تیسرا جملہ پڑھیے آپ۔ خروفہ نہیں آتا ہے، یہ فعول کے وزن پر آتا ہے، خروف۔ ہاں تو اچھا، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے؟ ہاں چلو، یہ بنتی ہے اللہ عالم 600-700 کا یہ سارا سیٹ ملتا ہے، شنہ پاٹ مل ہوتا ہے یہ گو کر لو۔ اکل الذئب الخروف، مطلب بھیڑیے نے بھیڑ کو کھایا۔ دیکھو فرق بہت کم ہے لیکن اس میں بہت ہیں۔ اس کے بعد ہے یربح السابق جائزۃ، ربح یربح ربحن، ربح کہتے ہیں پروفٹ کو۔ یربح السابق، جو سبقت کرتا ہے، یعنی جو پہلے آیا، جو سب سے پہلے آیا، چاہے ریس میں، چاہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میچ میں، کسی بھی ٹیسٹ میں، جو سب سے پہلے آیا، یربح جائزۃ، یعنی ینال جائزۃ، اس کو ایک پرائز ملا۔ جائزہ کہتے ہیں پرائز کو۔ یہاں پر بھی جائزۃ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ کس پٹ کہتے ہیں کل یہ بہت عالم قہر تشدد فخر بنا ہوا تھا، لیکن کل تھی نا دروس، ہاں اس اعتبار سے ابھی نحو واضح میں پتہ چلے گا۔ اچھا، یصید الثعلب دجاجۃ، دیکھو کل وہ جو دیک لفظ آیا تھا تبھی ہم نے کہا تھا دجاجہ اس کا آتا ہے۔ صاد یصید کہتے ہیں شکار کرنے کو،
اسی میں سے ہے علامہ ابوالفرج جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صید الخاطر کی مشہور کتاب ہے صید الخاطر. خاطر کہتے ہیں خیال کو، خیال کا شکار کرنا. دیکھو کیسے کیسے نام رکھتے تھے علماء. ان کی وفات ہوئی ہے 597 میں، ابن تیمیہ سے لگ بھگ 150 سال پہلے. یصید الثعلب دجاجۃ، لومڑی نے ایک مرغی کا شکار کیا. پوری کائنات میں یہ رول ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ قوی ضعیف پر قبضہ جماتا ہے، قوی ضعیف پر حملہ کرتا ہے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اگر اس کے دل میں ایمان ہو تب بھی اللہ کا خوف کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس اعتبار سے دیکھے گا میرے نیچے جو بھی ہے، چاہے میں فیملی کا ہیڈ ہوں تو اس اعتبار سے فیملی میری رعیت ہوئی، اس اعتبار سے میں ان کا مسئول ہوں. جو بھی اس کے نزدیک اس کے اعتبار سے ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، یہ اس کا خیال رکھے گا، نہ کہ اس پر ظلم کرے گا. انصر اخاک ظالما او مظلوما. یصید الثعلب دجاجۃ، لومڑی نے ایک کس کا شکار کیا؟ مرغی کا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دروس میں ہمارے علم میں ایک اضافہ ہوا کہ مرغا بھی انڈا دیتا ہے. یبیع القصاب اللحم، قصاب کہتے ہیں جزار کو، اور جزار کہتے ہیں بچر کو، اور بچر کہتے ہیں ہوتا ہے منا دوست پجس کے منا اردو پوائنٹ، اس کو کہتے ہیں کسائی. وہ کسائی بیچتا ہے کیا؟ گوشت. دیکھو آج میں نے آپ سے بھی سیکھا لحم، لحوم اس کی جمع. اس طرح قرآن میں ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کا مسئلہ تو آپ سمجھیے اس اعتبار سے ہے ایحب احدکم، کیا آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ، ان یأکل لحم اخیہ میتا، سامنے بھائی کی لاش ہے، کیا آپ میں سے کوئی آپ کھانا اس کے نچوڑ کر گوشت اس کا کھائے گا؟ نہیں. فکرہتموہ، یہ تو ناپسند ہوا آپ کو. یعنی اسی اعتبار سے اس کے گوشت کھانے کے مساوی ہے، برابر ہے اس کی غیبت. یہ بھی القصاب اللحم، وہ گوشت بیچتا ہے. کون؟ کسائی. البحث زہد پر كل جملة من الجمل السابقة مرکبۃ من فعل واحد ومن اسمين. الاسم الأول هو الذي سميناه فاعلا لأن الفعل صدر عنه. جہاں کہتے ہیں ایک منٹ جزاکم اللہ خیراً. بحث یہ ہے کہ ہر کوئی جملہ جو پریویس سینٹنسز میں گزرا ہے مرکبۃ، بنا ہے ایک فعل اور دو اسموں سے. شدہ فعل، تلمیذ، حبل، دو اسم. اچھا پہلا پہلا اسم جو ان میں سے ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. کیوں؟ لأن الفعل صدر عنہ، کیونکہ اسی سے فعل یعنی کام صادر ہوا ہے. آنز وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى رأينا أن الاسم الثاني في كل مثال وهو الجبل، الثوب، الخروف هو الذي وقع الفعل عليه. ہاں اگر ہم ان اسما کو دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ فعل کن پر واقع ہوا ہے؟ انہی. ہاں فالفعل وهو الشد الذي حصل من التلميذ وقع على الجبل، والطي الذي فعلته البنت وقع على الثوب، والأكل الذي صدر من الذئب وقع على الخروف. جزاکم اللہ خیراً. آپ نے پڑھا والأكل، یہاں پر ہے والأكل. اچھا اور یہ جو فعل ہے شد یعنی باندھنا، یہ کس نے کیا؟ حصل من التلمیذ، یہ شاگرد نے کیا، یہ اسٹوڈنٹ نے کیا. اور یہ کس پر واقع ہوا؟ حبل یعنی رسی پر واقع ہوا. اور یہ جو طی ہے، فولڈ کرنا ہے، یہ کس نے کیا؟ بنت نے کیا، تبھی اس کو فاعل کہتے ہیں. اچھا کس پر واقع ہوا؟ ثوب یعنی کپڑے پر واقع ہوا، تبھی اس کو مفعول بہ کہتے ہیں. سبھی کہو بھائی، تبھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ. درست یہ یوتنا سن برو کا امس فوزان است برو، اس سے بھی آگے. ہاں چلو آپ بھی آگے، یہ بھی آگے اور آپ بھی آگے، آگے والے رو میں. ہاں اچھا والتلمیذ والبنت والذئب كل واحد من هذه فاعل. یہ جو ہے تلمیذ، شاگرد، بنت لڑکی، ذئب،
یہی جو ہم نے کہا ابھی، ذئب کا ترجمہ کیا کیا ہم نے ابھی، بھیڑیا. انہوں نے کیا کیا، انہی کو فاعل کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کیا. والحبل والثوب والخروف، اور یہ جو اسما ہے، رسی، کپڑا اور بھیڑ، یہ سارے انہی پر واقع ہوا ہے فعل. ویسمى مفعولا به، تبھی ان کو کیا کہتے ہیں، مفعول به کہتے ہیں. یسمى یعنی it is known as this. وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلِ، اسی طریقے سے باقی مثالوں میں بھی کہا جائے گا. اگر ہم تأمل کریں، غور و فکر کریں، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا أَوَاخِرَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ وَجَدْنَاهَا مَنْصُوبَةً. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ قاعدہ ہی یہی ہے کہ جس پر کام ہو وہ منصوب آتا ہے یا ہوتا ہے. اچھا، القاعدۃ پر تو کل کر سے اریز مزمل فعل الفاعل. اچھا، کہتے ہیں مفعول بھی ایسی بلا کا نام ہے جو اسم ہوتا ہے نہ کہ فعل اور حرف، اور جو منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہوتا ہے، کام کرنے والے کا کام واقع ہوا ہوتا ہے. اچھا، مسئلہ ہے اب انہوں نے کہا یہ ہے اسم منصوب وقع علیہ فعل الفاعل. اچھا، کیا مطلب؟ یہ ایک ایسا اسم ہے، تبھی میں نے کہا جب انہوں نے اسم کہا اس میں سے دو چیزیں خارج ہوئی. آپ نہیں کہنا کہ مفعول بھی اسم ہوتا ہے، اس میں سے دو چیز خارج ہو گئی. کیا کیا؟ دیکھو، میں نے کہا تھا عربی کلام میں کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. جب انہوں نے کہا یہ صرف اسم ہوتا ہے، کیا کیا خارج ہوا؟ فعل اور حرف. یہ میں کہہ رہا تھا. اچھا، فعل اور حرف مفعول بھی نہیں ہو سکتے اس اعتبار سے. منصوب، یہ جو اسم ہوتا ہے مفعول بھی، یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، یعنی اس پر کیا ہوتی ہے؟ فتحہ ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ منصوب حکم ہے، اور حکم کو تعریفات میں ذکر کرنا معیب ہے. معیب یعنی یہ عیب ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نماز کیا ہے، آپ کہتے ہو فرض ہے. ارے فرض تو اس کا حکم ہے، میں آپ تو پوچھ رہا تعریف کیا ہے. وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ أَن تُذْكَرَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ. یہ بات معیب ہے، یہ بات مردود ہے کہ آپ کو تعریف کرنی ہے، آپ اس کا حکم بتا رہے ہو. وہی کام یہاں ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا لیکن ساتھ میں کہا منصوب. انہوں نے آجرمیہ میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے، ابن آجرم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی کیا ہے، انہوں نے بھی منصوب لایا ہے. اچھا، وقع علیہ فعل الفاعل، اس پر واقع ہوا ہے، کام کرنے والے کا کام اس پر واقع ہوا ہے. لیکن مسئلہ ہے، آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ اس نے آجر میں پڑھی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، جملہ تو پہلے پڑھو. مات خالد، خالد مر گیا. اس میں کام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یا پھر خالد نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس کو کیسے فاعل کہیں؟ یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی. تیز ونز محترم تاکہ انہوں نہ پڑھوں پتہ ہے کیا یمیک تُہۍ ؤنِو باقٕے. فاعل مستتر آتا یہ کہ چلا خالدون مرفوع ظاہراً. فاعل مستتر زبردست. اصل میں ہماری تعریف میں خلل ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں حکم نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ معیب ہے اور یہ جو وغیرہ، میں یہ کیوں کہہ رہا تاکہ ذہن کھلے اور جب اس قسم کے اعتراضات آئیں تو ان کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہو اولاً. اچھا، اب ہم کہتے ہیں فاعل وہ ہے هو الذی اسند الیہ الفعل، اسند الیہ الفعل
تبھی ہم کہتے ہیں کہ فاعل کی تعریف کیا ہے. اس کو جیسے لیک ہو رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں بعد میں، پھر ایک ہی ساتھ ہاتھ دھوئیں گے. والذی اسند الیہ الفعل، ارے فاعل تو وہ ہوتا ہے جس کی طرف فعل کی اضافت کی گئی ہو. پھر اس میں اور بھی اضافات ہیں، اور بھی تعریفات کی گئی ہیں. او تعلق بہ الفعل، یا فعل اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایسی تعریفات بھی کی گئی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں شارٹ میں یہاں فعل کی اسناد اس کی طرف کی گئی ہے. یہاں سمجھو اس کی طرف اضافت اس کی گئی ہے. کیوں؟ جب ہم نے کہا مات خالد، اس تعریف کے حساب سے ہم بچ جائیں گے. کیوں؟ خالد مر گیا، ہم نے کہا اس کی طرف فعل کی اضافت کی جاتی ہے، اور وہ سچ ہے. خالد کی ہی طرف اس جملے میں موت کی، اس فعل کی اضافت کی گئی. لیکن ہم نے یہ تو اس کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور یہ کام انجام دیا ہے. ہم نے کہا صرف یہاں اس جملے میں اس کی طرف اضافت کی گئی ہے، ہاں خالد کی طرف بس. اور دوسری تعریف میں نے آپ کو کہی او تعلق بہ الفعل، یا فعل اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بس. تعلق جب ہم کہیں گے تو وہ بہت زیادہ شامل تعریف بن جائے گی. تو بہتر ہے آپ یہ لکھیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ ہمارے مؤلف نے لکھی ہے. اور زیادہ یہ اعتراضات کا مطلب مبحث نہیں ہے، یہاں ہم زیادہ اس پر اعتراض کریں گے، زیادہ ہمیں پڑھنا ہے. دیکھو اس کو بھی میں نے سکھایا تھا اسی وقت، آجرمیہ میں بھی ہم نے اختلاف کیا. ہم نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ نے کہا وہ، لیکن وہ اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے، نحوی قواعد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، قرآن اس کے خلاف ہے، حدیث میں اس کے خلاف. پڑھنا ہے، اعتراض کرنا ہے، لیکن پڑھ کر، سمجھ کر، استفادہ کر کے. آپ کو تو بطور طالب علم پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، کتابیں کھنگال کر ان پر رد کرنا ہے، یہ تو آپ کا کام ہے. اچھا یہ تھا قاعدہ، ٹھیک ہے. تمرینات، ایکسرسائز. بسم اللہ. اب آئیں گے من الیمین. آپ اس کو بک آپ تھوڑا شیئر کرو، یہ پڑھیں گے یہ تمرینات، ایکسرسائز. پہلی ایکسرسائز استخرجل، اور آپ زور سے پڑھیے، زور سے، گچھن کوتا غلط گئی. ہاں کیا مطلب؟ آنے والے سینٹنسز میں، جملوں میں کس کو نکالو؟ مفعول بھی کو نکالو. نکالو یعنی آئیڈینٹیفائی کرو کون ہے. ٹھیک ہے پڑھو. مزکا غلام الورقہ جزاکم اللہ خیرا. کیا مطلب؟ غلام کہتے ہیں ولادت سے لے کر جب تک انسان جوان ہوتا ہے وہاں تک، جوانی کے بعد اس کو کہتے ہیں شابون. ایک لڑکا ہی تصور اس کو کریں گے ہم. لڑکے نے مزکا ہوتا ہے چیر پھاڑنا، مزکا یمزک تمزیکن، کل ممزک جس طرح کو نام ہے. مزک الغلام الورقہ، لڑکے نے ورق کو کیا پھاڑ دیا، چیر پھاڑ دیا، اس نے اس کو بالکل ڈسٹروائے کیا. ہاں دوسرا آپ پڑھے. البقرہ جزاکم اللہ خیرا. یہ تشک ہر عبارت وانا اللہ اکبر. حلبت دودھ لیا، الفتاۃ لڑکی نے، جوان لڑکی نے، یہ جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. البقرہ کس کا؟ گائے کا. بکری کے لیے آتا ہے محترم شاتن، اور یہاں ہے البقرہ ان تذبحوا بقرۃ. اچھا حلبت الفتاۃ البقرہ. فتح کی جمع کیا آتی ہے؟ کون بولے گا؟ جزاکم اللہ خیر، فتیات بالکل. اور بقرہ کی اس کی غالباً دو ذکر کی گئی ہیں، بقرات اور بقرن بس. اس کو کہتے ہیں اسم الجنس الجمعی. اس میں کیا قاعدہ ہے؟ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ میں ہے نا گولتا، اس کو ہٹا دو. شجرتن ایک پیڑ، ہٹا دو شجرن. والنجم والشجر یسجدان. سمجھ آیا؟ اسی طریقے سے یہودیون ایک یہودی، یا کو ہٹا دو یہود. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اي قد الرعد النائم، یہ کس کو پڑھنا تھا یہ جملہ؟ آپ پڑھو. اي قد الرعد النائم، کیا مطلب؟ ہاں جو لائٹننگ ہوتی ہے، وزمل چھ گسان، جو بجلی کڑکتی ہے، اس نے نائم کو یعنی سوئے ہوئے کو جگا دیا. اي قضا. ٹھیک ہے. رعود اس کی جمع ہے.
نائمون اس کی جمع ہے. اکل الحمار الفول, گدے نے, یہ سوتائی پڑھو سنا, گدے نے کیا کھایا؟ چنا. پھول بینز, اس کو چلو چنا ہی کہہ لو ورنہ وہ دالیں ہوتی ہیں پلسز وغیرہ. اس کی جمع آتی ہے حمیر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, حمیر بھی اس کی جمع آتی ہے, اور حمر بھی, کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. صنع النجار کرسیا. ہاں تو کیا شکم تھوڑا آواز ڈم, تھوڑا ایکٹیو بنو یار. نجار کہتے ہیں کس کو؟ کارپینٹر کو, یا تو چھان چھانا کاشر پڑھ. اس نے ایک کرسی بنائی. صنع, رمیا نہیں, رمى الصياد الشبكة. کیا مطلب؟ صیاد کہتے ہیں شکاری کو جو شکار کرے گا, شبکہ کہتے ہیں نیٹ کو, جال کو. رما ہوتا ہے پھینکنا. رمى الصياد الشبكة, شکاری نے نیٹ یعنی جال کو پھینکا. دیکھو میں نے آپ کو کیوں کہا کہ یہ کتاب پرفیکٹ ہے ووکیبلری, عبارت, عربی زبان کو سیکھنے کے لیے, کیونکہ اس میں آپ کو ووکیبلری جگہ جگہ پر ہے. رما یرمی قرآن میں ہے, والذین یرمون المحصنات. اچھا صیاد, اس سے آپ نے نیا ورڈ سیکھا کہ جو شکاری ہوتا ہے. سادہ یسید, اس سے پھر صیاد بنے گا فعال کے وزن پر. شبکہ, آج کہتے ہیں شبکۃ العلوقہ, یہ فلاں شبکہ ہے یعنی فلاں ویب سائٹ ہے. وہاں ہم نہیں کہیں گے یہ اس نے یہ ڈالا ہے, نیٹ ڈالا ہے, یہ ڈالا ہے, بلکہ شبکہ کہتے ہیں ویب سائٹ کو بھی کبھی کبھار. شبکۃ العلوقہ جس طرح ہے. رمى الصياد الشبكة, کیا مطلب؟ شکاری نے جال پھینکا. اچھا طبخت المرأة, یہ سوتا ہے پارو, ہاں کنتا ہے اس بارو. اچھا ٹھیک, تو اس پڑھو تو بھی ہاں کیا مطلب؟ خاتون نے, عورت نے کھانے کو پکایا. ٹھیک ہے. اچھا ابصر الرجل الہلال, پارس تو کہت پیارا ہے. ٹھیک بالکل, اس کی جماعت ہے اہلہ. بالکل. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. دوسری تمرین پڑھو فوزان, بسم اللہ. زعل اسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها مفعولا به. جو آگے آنے والے اسماء ہیں ان کو آپ بطور کیا رکھو؟ مفعول بھی رکھو. الثعبان, قتلت الثعبان لضرره, میں نے سنیک کو, سانپ کو قتل کیا اس کے نقصان کی وجہ سے, بنا دیا. ثعبان مفعول بھی کیا آتا ہے آپ بتاؤ؟ مفتوح, مرفوع, منصوب کے مجرور, منصوب. جزاکم اللہ خیر. النافذة, فتحت النافذة تماما, میں نے کھڑکی کھولی. الحذاء, اشتريت الحذاء من الدکان, میں نے دکان سے کیا خریدا؟ جوتا. اس کی جمع آتی ہے احذیة, افعلة. اچھا کتابا, اس نے اشتريت کتابا او بعت, کتنے ویسے نہیں بیچیں گے کیوں, ابھی ہم نے اتنا علم کہاں پڑھا. قرأت کتابا بارزا مبدعا عجیبا, كتبت کتابا. الحدیقة, دخلت الحدیقة الواسعة العریضة, میں ایسے باغ میں داخل ہوا جو وسیع تھا, عریض تھا, خوبصورت تھا والا. البلح, ہاں اب کیا کہیں گے؟ اکلت البلح, ٹھیک ہے. فی البستان, میں نے وہ ڈیٹس کو کھایا کس میں؟ اس میں گارڈن میں. الفرس, رکبت الفرس المسرع, تیز فرس گھوڑے کو میں سوار ہو گیا. الماء, اس کی جمع, فرس کی جمع فروس بھی اور افراس بھی. فروس فعول, افراس افعال. الماء, شربت الماء من الكوب. ماء کی جمع
مایو نہیں، یہ عرب کہتے ہیں آج کل مویا مویا، اس کی اصل ہے موہن، تبھی اس کی جماعتی ہے امواہن اور میاہن. ہاں بالکل، موہن اس کی اصل ہے، پھر اس کی جماعتی ہے میاہن اور امواہن. ہاں جی، ماء انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نخرج بحبه ونبات. اچھا، وضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية. ان کو سینٹنس تو وہی سے دے کر ہے، اب کیا ڈالنا ہے؟ مفعول به. بس 37. اکل القط الفار، ٹھیک ہے، بلے نے چوہے کو کھایا. یزرع الفلاح الحسان، نہ یزرع یہ اگاتا ہے یا بوتا ہے. القمح الفول الشعير الارز. ہم اپنا کہیں گے نا بات کھیواں کشٹ بات کھیواں شو بات سے جاد. تو یزرع الفلاح الارز کہ کسان جو ہے چاول اگا رہا ہے. اچھا، یا بو رہا ہے. یبنی البناء بناء، جو بلڈر ہے، بنا نکلا ہے، بنا کہتے ہیں بلڈنگ کو. اچھا، یہ ایک سوال ہے اچھا خاصا، اس کی طرف میں دھیان دیتا ہوں آپ کا. اگر یہاں لکھا ہے نا یہ اس کو میں اریز کرنا پڑے گا پھر. سوال یہ ہے why do we call it سوال ہے کہ why do we call it building while it has been already built. بلڈنگ، اس کو ہم اگر یہ مسجد نہ ہوتی ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک بلڈنگ ہے. بلڈنگ بن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جرنڈ. یہ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں جرنڈ انگلش میں. ہاں، جرنڈ یعنی جو آئی این جی فارمز کے ساتھ لگتا ہے، جس کا مطلب چل رہا ہے. مثلا واچ دیکھنا، واچنگ دیکھ رہا ہے. سوئم تیرنا، سوئمنگ اس وقت تیر رہا ہے، چل رہا ہے کنٹینیوس. اس بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے، پھر ہم اس کو کیوں کہتے ہیں بلڈنگ؟ یہ ابھی بھی بن رہی ہے، یہ آپ پتہ کر کے لانا. سمجھتی؟ یہ مجھے اس سے یاد آیا. یبنی البناء بناء، وہ بلڈر جو ہے ایک بلڈنگ بنا رہا ہے. اچھا، مزق الولد ڈیش، مزق الولد، لڑکے نے الور نہیں ورق نہیں چھوڑو یار، ثوبہ تمنی پالوی ژٹِتھ. اچھا، تخیط البنت، وہ تو ٹھیک ہے، لڑکی سی رہی ہے یا سلائی کر رہی ہے. کس چیز کی؟ الثوبہ، کپڑے کی. یہاں ثوب مناسب ہے. خاط یخیط، دیکھو اس سے آپ نے سیکھا سیونگ. یہ دقیق جو افعال ہیں یہ آپ اسی کتاب سے سیکھتے ہو، ورنہ باقی جگہ مشکل ہے. دروس بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے. سیونگ اس کو کہتے ہیں، سیونگ مشین. اچھا، کسر الہواء، ہوا نے توڑا الغصن، ٹہنی کو. اس کی جماعت اغصان، یا الزجاجہ بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے شیشہ چھن پھٹان تھس پٹ کینٛہہ سہل پہل ہوا سۭتۍ غصنہ ٹھیک ہے. ینشر النجار، یہی کارپینٹر، چھان اس سے بنانا کشر پہ. کارپینٹر نے بنایا کیا؟ ینشرو یعنی ایک اس کا معنی ہوتا ہے پبلشز، لیکن ہم کریں گے ہم معنی یقطع، کاٹتا ہے الحطب، لکڑی کو، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے نا لکڑی کے ساتھ. نجارہ چھان. اچھا، یبیع البدال، کیا؟ اچھا پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے یہ کون ہوتا ہے. یہ تو نکلا بادل میں سے.
لیکن یہاں مراد ہے اس سے بدال سے بائع الاطعمہ، جو فوڈ آئٹمس بیچتا ہوگا. یبیع البدال الاطعمۃ البرتقال، ٹھیک ہے، البرتقال، وہ بدال جو کھانا بیچنے والا ہے وہ برتقال یعنی سنگترے کو بیچ رہا ہے. یبیع. اچھا. غسلت المرأۃ، خاتون نے دھویا قمیص کو، یا الفرش، ٹھیک ہے تہند تز مانو تس کت نظ چھن کینٛہہ. ژوٗرِم تمرین ضع فاعلا ومفعولا به لكل فعل من الافعال الآتیۃ. اب ان کو کیا ڈالنا ہے؟ فاعل اور مفعول به دونوں. قطع، یہاں سے شروع کرتے ہیں سر. قطع، اس پر جملہ بناؤ. یہ مجھے یہ بنا کہتے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں قطع السارق کیا طریقا، یہ آتا ہے استعمال سراق الطریق، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نظف، صاف کرنا. نظف الطالب اسنانہ، طالب علم نے اپنے دانت کیا کیے؟ صاف کیے. اکل، اکل عمرو تفاحا، اکل عمرو عنبا، اکل عمرو لحما، عمر نے لحم یعنی گوشت کھایا. اچھا. یحمل کمثل الحمار یحمل اسفارا، یحمل ہوتا ہے اٹھانا. ہاں. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حملته أمه، اس کی ماں حاملہ ٹھہری، مطلب اس کا بوجھ اٹھایا نا، تو اس اعتبار سے. اچھا یہاں یہ نقطہ ہے دقیق نقطہ، یہ نقطہ نہیں نقطہ. یہاں دقیق نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان کی باڈی کے فرنٹ سائڈ سے بوجھ ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل، اگر پچھلے طریقے سے ہو تو حمل. اگر بوجھ کندھوں پر ہے، بیک پر، پیٹھ پر ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمل. زور سے کہو کیا؟ حمل. اگر آگے سے ہو تو حمل. حملہ وفصالہ 30 شہرا. اچھا. یغسل یعنی دھونا، ہم کیا کہیں گے؟ یغسل طالب العلم الآنیۃ فی بیتہ. طالب علم جب گھر جاتا ہے تو وہاں برتن دھوتا ہے، سوچتا تمہ ساتھ طالب علمی سائڈس پہم. اچھا. احترم، ریسپیکٹ کیا. احترم التلمیذ استادہ معلمہ وغیرہ وغیرہ. عاقب، اس کو ہاں اس کو بدلہ لینا بھی آتا ہے، اس کا یہ بھی آتا ہے، آخر میں آنا بھی آتا ہے. یہ نکلا ہے. دیکھو ہمیشہ افعال کی جو اصل ہے اس کو دیکھا کرو. عاقب فاعل کے وزن پر ہے، اور یہ نکلا ہے اصل میں عین قاف اور با سے. بس جس طرح کہتے ہم دخلت المسجد بعدک، میں مسجد میں داخل ہوا آپ کے بعد، ہم کہہ سکتے ہیں دخلت المسجد عقیبک، عین قاف با کاف، عقیبک یعنی آپ کے بعد میں داخل ہوا. سمجھ آیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو کیا آپ اپنے یعنی پیروں کا جو پچھلا حصہ ہے ان کے بل آپ فیٹ کا جو بیک والا حصہ ہے ان کی جمع کو کہتے ہیں اعقاب. تو کیا آپ ہمیں وہ اعقاب دکھاؤ گے اور بھاگ جاؤ گے؟ یعنی پیٹ دکھا کر آپ بھاگ جاؤ گے؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. عقب. اچھا. عین قاف با یہ جو ہے کسی چیز کے بعد آنے کو بھی کہتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں تعاقب فلان علی فلان، فلان فلان کے بعد آیا، پھر اس پر کچھ استدراک کیے، علمی طور اعتراض کیے. شرح ابن تیمیہ نے، ابن القیم نے، ابن دقیق العید نے، دیگر علماء نے ہمارے ہاں کیا. اچھا. یحفظ حفاظت کرنا، اس یہ تھومت یاد یحفظ التلمیذ درسہ، بس ایم نیبر نیرزا نعوذ باللہ کیا کیا کہیں گے؟ یحفظ الرجل بیتہ، ہے نا. یحفظ الخادم البستانہ، وہ اس کی گارڈن کی حفاظت کرتا ہے. جی. اجعل احد الاسمین اللذین فی بین قوسین فاعلا والآخر مفعولا به فی جمل مفیدہ.
کیا مطلب؟ ایک کو آپ کو بنانا ہے فاعل، دوسرے کو بتاؤ، دوسرے کو مفعول بھی، ایزی ہے. الولد الماء، شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا. السفینۃ الہواء، تجری السفینۃ ضد الہواء، جس طرح ہوا کی ڈائریکشن ہے اس کے خلاف سفینہ چل رہی ہے. جس طرح شاعر نے کہا لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کیا مطلب؟ مجھے لگتا ہے یہ لکھیں گے. شاعر کے ساتھ میری پرانی دوستی ہے. لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہہ رہے ہیں لیس کل ما یتمن. آپ نے لکھا پہلے یہ؟ اچھا لکھو جلدی. بما بما لا تشتہی السفن. میں اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں بڑا بڑا لکھنے کی. لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ، تمنا یتمنا. تب تک میں اور جملے بناؤں گا. الحر اللحم، ہر کہتے ہیں اس کو بلے کو. اللحم یأکل الحر اللحم. خلاص آپ نے لکھا ہے؟ پہلے یہی کرتے ہیں، وہ ردم ورنہ ٹوٹ جاتی ہے نا. صاحب تو کیا پھر لکھا کہتے ویڈیوز پڑھا لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. اب دیکھو، اب رکھو، پھر بعد میں لکھنا کیا لکھنا ہے. کہ ہر کوئی چیز، کل ما یتمنی المرء، جس کو ایک انسان شدت سے چاہتا ہو. تمنا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں لیکن وہ پاسبل نہیں ہے، تمنا. اچھا، یدرکہ، لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ، ہر کوئی چیز جس کی انسان خواہش رکھتا ہے وہ اس کو پانے والا نہیں ہے. لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ، وہ اس کو پانے والا نہیں ہے. تجری الریاح، کیونکہ آندیاں چلتی ہیں، بما لا تشتہی السفن، جو سفن یعنی کشتیاں نہیں چاہتی ہیں. بما لا تشتہی السفن یعنی اگر یہ جو ہے کشتیاں چل رہی ہیں اس ڈائریکشن میں، لیکن بسا اوقات ونڈز جو ہیں، ریاح، آندیاں جو اسی کے خلاف چل رہی ہیں. یہ شعری کلام ایسا ہی ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم جب یہ پارٹ مکمل کریں گے تو اس کے بعد جو متون کا سلسلہ اٹھے گا اس میں اکثر و بیشتر میں نے کوشش کی ہے منظومات رکھنا. منظومات میں آپ سیکھو گے نہ صرف کہ جامع ترین کلام کیسے کرے، بلکہ آپ کو شعری ایک وہ مزاج پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیس کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. الہر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بلی کو، جس طرح ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. اللہ ہم کہتے گوشت کو. ہر کی جمع آتی ہے، کون بتائے گا؟ ہرات تو نہیں آتی ہے، اس کے بغیر کچھ کہنا. اس کی جمع آتی ہے ہرارن، فعالن. بالکل. یأکل الحر اللحم،
چھوٹا بلا گوشت کھاتا ہے, ہاتھ چکو تو اسی گوشت کیوں, ابھی دودھ وودھ پیو کہیں جا کے. الرسالۃ الخادم, جاء الخادم بالرسالۃ, خادم آیا رسالہ لے کر, لیکن ہمیں یہاں بنانا ہے مفعول بھی اور فاعل. قرأ الخادم الرسالۃ, خادم نے کیا پڑھا؟ رسالہ پڑھا. رسالہ کہتے ہیں میسیج کو. اس طرح الرسالہ لکھی ہے کتاب امام محمد بن ادریس الشافعی المطلبی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وفات ہوئی ہے 204 میں, ولادت ہوئی ہے 150 میں. اگر آپ کو ڈیٹس نہیں معلوم ہے تو آپ سوچ رہے ہوگے یار ہم کہاں ہسٹری کلاس پڑھ رہے ہیں. ہسٹری کلاس نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اقدمہم وفاتاً, سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی, اور اقدمہم مولداً, سب سے پہلے وہی اس دنیا میں آئے, کیونکہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اسی اعتبار سے پھر بہت سے اشخاص کہتے ہیں کہ تابعین کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ مطلب ڈیٹس آپ کو, جب میں آپ کو کہوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 80 ہجری اور 150 ہجری کی بات چل رہی ہے. یہ بہت صحابہ کے بہت نزدیک بات چل رہی ہے. ان چیزوں کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اچھا, رسالہ کی جمع ہے رسائل, اور خادم کی جمع آتی ہے خادمون بھی اور خدام بھی. اچھا, قرأ الخادم الرسالہ, ٹھیک. الغزال, غزال کہتے ہیں ہرن کو, وہی زور سے کہو بھائی. اس کی جمع آتی ہے غزال کی, ہرن کی, غزلان. اسد شیر کو کہتے ہیں, اس کی جمع آتی ہے اسدن. اسدن بھی کہتے ہیں اور اسودن بھی کہتے ہیں. اسی میں سے اسد الغابہ, اسی میں پھر اختلاف ہے, اس کا نام ہے اسود الغابہ کی اسد الغابہ. ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے اسود الغابہ. غابہ کہتے ہیں, غابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, جنگل کو, بالکل, فارسٹ کو. فارسٹ کے جو شیر ہیں, اور اس میں کیا تذکرہ ہے؟ صحابہ کا. صحابہ شیر ہیں رضی اللہ عنہم. اچھا, افترس الاسد الغزال, شیر نے کس کا شکار کیا یا چیر فاڑ کیا؟ غزال نے ہرن کا. اور جیسا ہوتا ہے, دیکھو یہاں بھی وہی رول اپلائی ہوا. کبھی ضعیف پر حملہ کر رہا ہے, یہ دنیا کا رول ہے. لا یشاء اللہ ربی. التلمیذ الدرس, یکتب التلمیذ الدرس یقرأ التلمیذ الدرس یحفظ التلمیذ الدرس. چھٹی تمرین ہے ہاتھی اربع جمل یکون المفعول به فی الاولی من الانسان. 4 جملے لانے ہیں جن میں مفعول بھی فی الاولی من الانسان, پہلے والا جملہ جو ہوگا جس میں انسان ہوگا. وفی الثانیۃ من الحیوان, وفی الثالثۃ من النبات, تیسرے میں نبات یعنی پیڑ پودے ہوں گے. وفی الاخیرۃ من الجماد, لاسٹ میں جماد. جماد یعنی نان لیونگ تھنگ, جو میں نے کہا تھا غالباً پہلے درس میں ہی, ما لا حیات فیہ, جو گرو نہیں کرتا, جو ریپروڈیوس نہیں کرتا, اس کی نسل آگے نہیں بڑھتی, جو سینسٹیو نہیں ہوتا ہے اس کا اسٹیمولائی کا. یہ کر لینا بھائی, اگر ایک ہی جملہ بناؤ گے وہ بھی چلے گا. تمرین فی الانشاء. اچھا, ہاتھی 5 جمل تکون کلمۃ القمح فی کل منہا مفعول به. قمح کو یہاں ویٹ کو, جو کو, ان کو بنانا ہے کیا؟ مفعول به. اچھا, اس کے بعد ہاتھی 5 جمل تکون کلمۃ القطن فی کل منہا مفعولا به. 5 جملے لانے ہیں جن میں قطن یعنی کاٹن, میں نے آپ کو کہا تھا قطن کاٹن بہت نزدیک ہے انگلش زبان کے ساتھ. اسی طرح سے میں نے کہا تھا ٹومیٹو طماطمن, 5 جملے سے بنا تھے. تمرین فی الاعراب, نموذج, ایگزامپل اس کی دے رہے ہیں اعراب کی. حمل الجمل الحطب, حمل فعل ماض, الجمل فاعل مرفوع, الحطب مفعول به منصوب کیونکہ اسی پر کام ہوا ہے. حمل الجمل الحطب, اونٹ نے حطب یعنی لکڑی کو اٹھایا. حملہ, اس کی جمع آتی ہے احطاب, حطب کی, اگرچہ یہ خود بھی جمع ہے. اس کا واحد آتا ہے حطبۃ. وامرأته حمالۃ الحطب. اچھا, یأکل الذئب الشاة, کیا مطلب؟ بھیڑیا نے بکری کو یا کھا رہا ہے, کیونکہ یأکل ہے. شاۃ کی جمع اس کی جمع آتی ہے
شتات پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سعیکم لشتی، آپ کی کوششیں بے شک جدا جدا ہے، ڈفرنٹ ہے. شتا کہتے ہیں ڈفرنٹ کو. شتات اسی کی جمع ہے. جب آپ کہیں گے حضر الطلاب من شتات العالم یا من شتات جوانب العالم، مختلف جوانب عالم سے طالب علم حاضر ہوئے، شتات کہتے ہیں اس کو. یہ ہے شاتن بکری، اس کی جمع آتی ہے شیاہن. شیاہن فعال کے وزن پر. کس کے وزن پر آپ بتاؤ؟ ہاں شاتن کیا گو شکنی یہ تاز کے دروس، یہ لیول ہے، یہاں پہنچنا ہے. حالانکہ اتنا ٹف بھی نہیں ہے واللہ اعلم. اچھا یأکل فعل مضارع مبنی علی الفتح، یہ معرب مرفوع ظاہرا بالضمۃ، الذئب فاعل مرفوع ظاہرا، الشاة مفعول به منصوب. اعرب الجملتين الآتيتين صاد الغلام سمكة تجمع البنت الازهار. ان کا اعراب کرو. سادہ کوئی نہیں کرنا، رکو سادہ کا آپ کرو. چلو فعل ماض مبنی علی الفتح، جزاکم اللہ خیرا. سادہ کیا ہو؟ ہاں یہ پلز نز کیا، اگر اس میں پلز ہے دل کا شکار، یہ شکار کرنا. کیا شکار کرنا؟ سادہ یسید روز یہ کیا یہ چھوا آنز. سادہ کہتے ہیں شکار کرنے کو. الغلام اس کے بعد آپ کہے محترم زاہب صاحب، الغلام یہ ہے فاعل مرفوع ظاہرا بالضمہ، کیونکہ فاعل ہوتا ہے نا مرفوع، اس پر ہوتی ہے رفع ضمہ. اچھا سمکتن فوزان کہے گا اس کا اعراب مفعول به منصوب ظاہرا سمکتن. اب کیا ترجمہ ہوا؟ لڑکے نے یا جوان لڑکے کچھ بھی کہو، لڑکے نے شکار کیا کس کا؟ سمکتن یعنی مچھلی کا. ٹھیک ہے، اس کی جماعت ہے سمکتن کی سماک. بالکل جزاکم اللہ خیرا. تجمع البنت الازہار، لڑکی الازہار پھولوں کو جمع کر رہی ہے. اچھا صرف لاسٹ میں اس کا میں بتاؤں گا تھوڑا اور بس ہم کریں گے اینڈ. یہاں الموازنہ بین الفاعل والمفعول به، کیا مطلب؟ موازنہ کر رہے ہیں یہاں ہم کس کے درمیان؟ ہاں فاعل اور مفعول کے بیچ. فاعل ہوتا ہے ڈوور، انگلش میں کہہ رہا ہوں میں. مفعول بھی ہوتا ہے آبجیکٹ، آبجیکٹ ہے جس پر کام ہوا ہوتا ہے، اس پر کام ہوا ہوتا ہے. ہاں اچھا الامثلہ یجر الحصان العجلۃ، ترجمہ کریں گے یہ ان اللہ لا ينظر الى من جر ثوبه خیالا. جر ثوبه، جر الحصان العجلۃ، گھوڑا پہیے کو کھینچ رہا ہے. کیا وہ کیا کو جر رہا ہے؟ جرو گھوڑا نہیں کھینچنا، جر رہا ہے جرو کو کھینچنا. الحصان کو گھوڑا، العجلہ کو پہیا ٹائر. اس کی جماعتی ہے عاجلہ کہتے ہیں قیامت کو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک چھو اصل بچو؟ ٹھیک ہے اصل بچ الحمدللہ. ہاں اچھا قطف الغلام الزہر. اچھا میں نے نہیں کہا شاید اس کی ٹائر کی ایگزام یہ کیا ہے جمع؟ العجلات، سمپل ٹائرز. قطف الغلام الزہرۃ، لڑکے نے کیا کیا؟ زہرہ یعنی فلاور کو پلک کیا. ہاں اس کے لیے اچھا لفظ آتا ہے پلک کرنا. زہرات ان کی جمع ازہار بھی اور ہاں زہرات. ٹھیک. ربطت فاطمۃ الجدیہ، کیا مطلب؟ بکری کے بچے کو. بالکل شاباش. اس کو کہتے ہیں ولد المعز، بکری کے بچے کو. ولد المعزی
ہاں اس کے بعد کہ وہ دودھ چھوڑتا ہے تب اس کو کہتے ہیں الجدی. دیکھو عربی زبان واللہ انسان پریشان ہوتا ہے. عام نام رکھو نہیں, اب یہاں لائے الجدیو, یہ کہتے ہیں ولد المعز. یہ کس کا بچہ ہوتا ہے؟ بکری کا بچہ ہوتا ہے, اور وہ بھی بعد الفطام, اس کے بعد کہ اس نے دودھ چھوڑا ہوتا ہے. اب وہ دیگر چیزیں کھاتا ہے, اب نکلتا ہے باہر وغیرہ, اس کے لیے الگ لفظ ہے الجدیو. اچھا, ربطت فعل فاطمۃ فاعل مرفوع ظاہرا بالضمۃ الجدیہ مفعول به. یسقی الفلاح الزرع, کسان کھیت کو, زرع کو یعنی کراپ کو, فصل کو کیا کر رہا ہے؟ یسقی, پانی دے رہا ہے. ہاں اس میں سے نا اردو میں اکثر لفظ ہوتا ہے استعمال ساقی. ہاں ساقی مجھے اور پلاؤ بگسائیے میں عالم. یسقی الفلاح الزرع, کسان جو ہے کھیت کو پانی دے رہا ہے یا سیراب کر رہا ہے, دونوں کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد قذف اللاعب الکرۃ, کیا یہ جو ہے نا القذف, تہمت لگانا. امام البغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معالم التنزیل, معالم التنزیل المجلد الثالث میں آپ دیکھو گے قذف کے بارے میں, جہاں سورہ نور کی تفسیر ہے وہاں آپ پاؤ گے کہ قذف کے بارے میں کیا کیا حکم ہے, والذین یرمون المحصنات وغیرہ وغیرہ, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, سورہ نور میں اس کا بیان ہے. اچھا اس کا مطلب قذف, یہ بھی سچ ہے کہ قذف کا اصل معنی ہوتا ہے رما یعنی پھینکنا, لیکن یہاں شرعی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ تہمت لگانا. ٹھیک ہے. قذف اللاعب الکرۃ, پلیئر نے, کھیلنے والے نے کرہ یعنی گیند پر تہمت لگائی. گیند کو پھینکا, گیند کو کیا تہمت, اس کو کون سی عزت ہے اس پر, جس کو اتنے بندے اتنے لوگ لاتوں سے مارے, اس کی عزت کا آپ کا کیا خیال ہے؟ قذف اللاعب الکرۃ, پلیئر نے کیا کیا؟ بال کو پھینکا. اس کی جمع کرہ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. وہ چھو تُہۍ پٔکِو فی الحال کُلیا, اگر میں سُل گٔے نا بہٕ وَنو تۄہہِ, ہاں نہ کینٛہہ چھُنہٕ. یہ کیا قرآ کی جمع؟ قرآت بھی اور قرآ بھی, لاسٹ میں لکھنا یا, لیکن اس کو پڑھا جائے گا الف, وہ پڑھو گے منقوص مقصور کی بحث میں. حبس الشرطی اللص, حبس, دیکھو یہاں آپ سیکھو گے ورڈز, یہاں آپ سیکھو گے ووکیبلری جو آپ کو چاہیے کتابوں کو پڑھنے کے لیے. حبس قید کیا, پکڑا نہیں. پولیس نے قید کیا چور کو. ہاں پولیس والے نے چور کو کیا کیا؟ قید کیا. بالکل. محبوس کہتے ہیں کس کو؟ الحبس کہتے ہیں سجن کو, سجن کہتے ہیں قید خانے کو. سمجھتے ہیں؟ حبسا قید کیا, الشرطی پولیس والے نے, اللص چور کو. اس کی جماعتی ہے لصوصن, لصوصن, لصوصن یعنی چور. النتائج, اب نتائج کیا نکلے؟ جس دن ہم انشاءاللہ تعالی منطق پڑھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا نتائج کس کو کہتے ہیں. نتائج اصل میں یہ ٹرمینالوجی نہیں ہے, یہ منطق سے آئی ہے. اچھا, عرفنا مما مضى, ہم نے پہچان لیا جو کچھ گزرا. ونعرف من تأمل الامثلة السابقة ما ياتي. ان ایگزامپلس پر غور کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کیا؟ ان كل فاعل وكل مفعول به اسم, جو بھی مفعول به ہے یا فاعل ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں, نہ کہ فعل, نہ کہ حرف. ان الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل, فاعل وہی ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے, کام صادر ہوتا ہے. ان المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل, اس کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا کیا اعتراضات ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ عمومی طور یہی ہے مفعول ہے جس پر کام واقع ہو. ان الفاعل آخره مرفوع, فاعل کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, اس پر رفع ہوتی ہے, ضمہ ہوتی ہے. ان المفعول به آخره منصوب, مفعول به جو ہوتا ہے اس کا آخر منصوب ہوتا ہے. هذا ما عندي. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وباللہ التوفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.